تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اس بہن پر کیا گزری ہوگی، اس نے کیسی منت سماجت کی ہوگی کہ مجھے چھوڑ دو، اور اس کی خود کی بیٹیوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا۔ دے دینی چاہیے، ان کی لاش کو تب تک وہاں تک رکھنا چاہیے جب تک چیل کے ہوئے ان کی لاش کی ایک ایک بوٹی نہ نوچ لے۔ عورت کو کبھی نیچ سمجھنا نہ خدا را، عورت کبھی زینب، کبھی حوا، کبھی زہرا۔ میرے تمام سننے والوں کو میرا سلام۔ میں اپنے بہن بھائیوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی، جو ویڈیو جو میں نے آج کل بہت وائرل ہوئی ہے، مجھے بہت دکھ ہے اور ہر آنکھ اشک بار ہے۔ میں خود جب یہ ویڈیو دیکھ رہی تھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ کیا حوا کی بیٹی کی عزت اتنی سی رہ گئی ہے۔ دیکھتے اور سنتے تو ہم بہت عرصے سے آئے ہیں، لیکن اتنا نہیں تھا جو اب ہو رہا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ کس لیے عذاب آ رہے ہیں؟ یہ ہماری کیوں کی یہ سزا ہے کہ ایک حوا کی بیٹی جو ہے وہ اپنی گھر کی چار دیواری میں بھی محفوظ نہیں ہے، بازاروں گلیوں میں کیا محفوظ ہوگی؟ جب وہ بازار جاتی ہے تو لاکھوں درندے جو ہوتے ہیں وہ اس کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہیں، نقاب میں بھی ہو تب بھی، نقاب کے بغیر ہو تب بھی۔ تو میں نے ایک ویڈیو میں ایک کمنٹس پڑھا، کسی بھائی نے کیا تھا کہ عورت کو نقاب میں رہنا چاہیے، پردے میں رہنا چاہیے۔ وہ میرے بھائی، اگر عورت پردے میں کیا گھر کی چار دیواری میں محفوظ نہیں ہے تو پردہ کیا چیز ہے؟ کچھ ایسے درندے ہیں ہمارے ملک میں کہ وہ حوا کی بیٹی کو گھر کی چار دیواری میں بھی مضبوط نہیں رہنے دے رہے، اور تم پردے کی بات کر رہے ہو۔ تو جب سے میں نے یہ ویڈیو سنی ہے، دیکھی ہے، تو یقین مانے کہ میں بیان نہیں کر سکتی کہ میری حالت کیا ہے۔ 2 دن سے میں یہ جو ویڈیو ہے نا، یہ سوچ رہی تھی کہ میں اس پر کچھ بولوں، آپ سے شیئر کروں، لیکن شیئر میں کیا کر سکتی ہوں؟ یہ تو جس کے ساتھ ہوا ہے وہ جانتی ہے، ہماری بہن۔ ان درندوں نے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں بخشا، مردوں کو نہیں بخشا، تو ہم جیسی ہوا کی بیٹیوں کو کیا بخشیں گے؟ لعنت بھیجتی ہوں میں ان پر، لعنت بھیجتی ہوں۔ اللہ کی لعنت تو ان پر ہے ہی ہے۔ جس انسان پر اللہ کی لعنت پڑ جائے نا، وہ کہیں کا نہیں رہتا، نہ زمین کا نہ آسمان کا۔ تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اس بہن پر کیا گزری ہوگی، اس نے کیسی منت سماجت کی ہوگی کہ مجھے چھوڑ دو، اور اس کی خود کی بیٹیوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا۔ جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو میں رو پڑی، اور میں نے 10 بار شروع کی اس ویڈیو کو بنانے کے لیے اور بولنا شروع کیا تو مجھ سے نہیں بولا گیا۔ کیا ہم عورتیں اتنی ہی نیچ ہو گئی ہیں کہ ہماری اتنی 2 ٹکے کی عزت بھی نہیں ہے ان مردوں کے سامنے؟ کیا یہ اکیلی کہیں جانے کے لائق نہیں ہے؟ تو عمران خان کہتے تھے کہ میں پاکستان بدلوں گا، تبدیلی آئے گی۔ کیا یہ تبدیلی آئی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عمران خان کی حکومت میں یہ کچھ ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوا تھا۔ کئی زینب جو ان درندوں کی ہوش کا نشانہ بنی، کئی ہمارے بھائی اس درندوں کی ہوش کا نشانہ بنے۔ لیکن میں عمران خان سے اپیل کرتی ہوں، اگر میری ان تک یہ ویڈیو پہنچے کہ خدا را کچھ کریں۔ ہم تو مسلمان کہنے کے لائق بھی نہیں رہے، اور اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ ہم امت محمد ہی ہیں، وہ تو ہم الحمدللہ ہیں، لیکن ان درندوں نے وہ بھی نہیں رہنے دینا۔ اب یقین جانے کہ مجھ سے بات نہیں ہو رہی۔ جب اس کو کار سے نکالا ہوگا، اس کی کار کے شیشے کو توڑا ہوگا، اس پر کیا گزری ہوگی۔ اور میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ویڈیو کے نیچے کسی نے لکھا ہوا تھا، جی
اس کو گھر سے نہیں جانا چاہیے تھا، اس کو کسی کو ساتھ لے کر جانا چاہیے تھا، کیا پتا اس کی کوئی مجبوری ہو کہ وہ اکیلی چلی گئی، کیا وہ اتنے خود جان بوجھ کر تو نہیں یہ سب کچھ کیا تھا۔ اور کچھ نے کمنٹس کیے کئی ویڈیو کے نیچے کہ اس کو جو ہے پیٹرول جو ہے فیول وغیرہ فل کروا کے جانا چاہیے تھا، اگر چلو وہ فل ہو جاتا، ٹائر پنچر ہو جاتا، پھر کیا کرتے؟ ہماری حکومت چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے، گناہ گاروں کو چھوڑ دیتی ہے اور بے گناہوں کو پکڑ لیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی ہمارے پاکستان میں کوئی مجرم پکڑا گیا ہو؟ کتنا بھی اس نے گناہ کیا ہو، وہ بری ہو جاتا ہے۔ اور پکڑتی کس کو ہے؟ ہماری یہ پولیس، ہماری حکومت، یہ جو بڑے بہت باتیں کرتے ہیں کہ ہم نوٹس لے لیں گے، کوئی نوٹس نہیں لے سکتا۔ زینب کا نوٹس لیا آج تک؟ اس کا دشمن پکڑا گیا، اس کا ریپ کرنے والا پکڑا گیا، اس کو کیا سزا ملی؟ میں تو کہتی ہوں کہ ایسے بے غیرت درندوں کو چوراہے پر لا کر کھڑا کرنا چاہیے اور انہیں پھانسی دے دینی چاہیے، ان کی لاش کو تب تک وہاں تک رکھنا چاہیے جب تک چیل کے ہوئے ان کی لاش کی ایک بوٹی نہ نوچ لے۔ تو خدا را انسانیت اپنے اندر لائیں۔ کاش میرے بس میں ہو نا۔ عمران خان تو صاحب تو کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری حکومت جو بھی آتی ہے وہ ایسی ہی آتی ہے، دعوے بہت کرتے ہیں لیکن یہ کرتے کچھ بھی نہیں ہیں۔ کاش ہم عورتوں کے بس میں ہو نا کہ مجرم کو کیا سزا دینی ہے، ہم وہ سزا دیں کہ آنے والی ان کی نسلیں یاد کریں کہ ہوا کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور اس کا کیا انجام ہوا ہے۔ اور پھر یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ 2020 آیا، یہ لے کر آیا۔ سال منحوس نہیں ہوتا، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، یہ اللہ کے بنائے ہوئے دن ہیں۔ منحوس وہ ہیں درندے جو یہ سب کچھ لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ۔ میں تو کہتی ہوں ان کو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ کرنا تو ہماری حکومت کو یہ سب کچھ چاہیے، لیکن کوئی اتنی ہمت کرتا ہی نہیں ہے۔ عہدے کرسی پہ بیٹھنے کا سب کو شوق ہوتا ہے کہ ہمیں کرسی ملے، مر جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، لیکن کرسی نہیں چھوڑتے۔ تو ان کو سرِ عام چوراہے میں پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے اور تب تک لٹکائے رہنا چاہیے جب تک کہ ان کی جسم سے پرندے بوٹیاں تک نوچ نہ لیں۔ زندہ کو پھانسی دے کر نہیں، پھانسی تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، بہت چھوٹا سا، زندہ کو لٹکانا چاہیے۔ اگر ہمارے ملک میں بھی دوسرے ملک جیسا قانون بن جائے نا تو کوئی ہوا کی بیٹی اتنی اپنی عزت نہ گوائے، اتنی پامال نہ کریں یہ درندے ان کو۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کیا بولوں اب، جو تھا میں نے بول دیا۔ لیکن غیرت پھر بھی ہمارے بڑوں کو نہیں آئے گی، اور نہ ہی آتی ہے، نہ آئے گی، نہ آ رہی ہے۔ تو میں نے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا، بس ایک چھوٹی سی یہی ویڈیو بنانی تھی۔ اور پلیز خدا را یہ کام اب ختم ہونا چاہیے، ہم اس کام کو ختم کریں گے انشاءاللہ، اور ہماری دعائیں اس بہن کے ساتھ ہیں۔ ایک عورت کا دکھ سمجھ سکتی ہے، مرد نہیں۔ کبھی مرد نے بھی کہا ہے کہ میں تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں، کوئی مرد نہیں سمجھتا، چاہے وہ خود کا ہی کیوں نہ ہو۔ دلاسا تو دے گا لیکن وہ دل سے نہیں کہے گا یہ سب کچھ کہ میں تمہارا درد سمجھتا ہوں۔ تو میرے دل میں ہول یہ اٹھ رہے ہیں کہ جب اس کو گاڑی سے کھینچ کر گھسیٹ کر جھاڑیوں میں لے کر گئے ہوں گے تو اس پر کیا بیتی ہوگی، وہ چیخی ہوگی، چلائی ہوگی، کیا کچھ نہیں کہا ہوگا اس نے۔ تو میری ویڈیو آج یہاں تک ہے بس، اور نہیں۔ تو پلیز کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔
اور پلیز میری بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے مرد بھائیوں اور باپ کے بغیر گھر سے باہر مت نکلے. یہ درندے جگہ جگہ پر کھڑے ہیں آپ کی بوٹیاں نوچنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.